ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف، توصیف، ہر قسم کی عبادت، ریاست اور بندگی اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد آج 30 دسمبر ہے اور کل عیسوی سال کا آخری دن اور رات کے 12 بجے سے نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم مسلمانوں کے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں جن کی نشاندہی بھی ضروری ہے، اور ان کمزوریوں کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر 2 کیلنڈر جو ہے وہ مشہور ہیں۔ ایک عیسوی کیلنڈر ہے جس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور دسمبر پہ اختتام ہو جاتا ہے، اور ایک کیلنڈر ہجری ہے جس کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے
اور ذی الحجہ پہ اختتام ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ 2 کیلنڈر متعارف ہیں، زیادہ مشہور ہیں، اور اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ قوموں کی تاریخ اور ہسٹری کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ جو واقعات ہوئے وہ تاریخ بھی ہمیں یاد ہوتی ہے، وہ سن بھی یاد ہوتا ہے، وہ دن بھی یاد ہوتا ہے، اور زندہ قومیں ہمیشہ اپنے ایام یاد رکھا کرتی ہیں۔ یہودیوں نے اپنا الگ کیلنڈر بنایا ہوا تھا اور مشرکین مکہ نے الگ بنایا تھا۔ مشرکین مکہ اس کی بنیاد عام الفیل سے رکھتے تھے۔ عام الفیل کا مطلب یہ ہے کہ جس سال ابرہ کافر نے ہاتھیوں کا لشکر اور اپنی فوج کو جمع کر کے یہ تہیہ کیا تھا کہ میں نے بیت اللہ کو مٹا دینا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اس گھر سے ہٹ جائے اور جو میں حبشہ کے اندر بنا رہا ہوں اس کی طرف توجہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کوئی دخل اندازی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، چاہے وہ وقت کا فرعون کیوں نہ ہو۔ اپنا منصوبہ لے کے آیا، اور جیسے ہی وہ منا کے قریب وادی محصر ہے وہاں پہنچا، جناب عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، ان کے جانور گھیر لیے۔ وہ آئے، کہا میرے جانور واپس دے دو۔ کہا آپ بیت اللہ کے متولی ہو؟ کہا میں بیت اللہ کا حقیقی متولی نہیں، وہ آسمانوں پر موجود ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ بیت اللہ کو گرانا ہے تو جا کے گرا لو، میرے جانور مجھے واپس دے دو۔ میں رب المال ہوں، میں رب الکعبہ نہیں ہوں۔ میں اپنے اموال کا مالک ہوں، وہ کعبہ جانے اور اس کا رب جانے۔ اور پھر آپ نے بھی سنا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک پوری سورہ الفیل نازل فرمائی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے میرے محبوب پیغمبر، امت کو بتاؤ تمہارا رب کس قدر قادر ہے، اور تمہیں رب پر وہ یقین اور اعتماد کیوں نہیں آتا؟ اپنی آنکھوں سے مشاہدے کرتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی ساری چالیں جو ہے وہ ناکام نہیں بنا دی، ساری سازشیں ختم نہیں کر دیں؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اور آگے جل کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے جو ہے آسمانوں سے پرندے بھیج دیے، کیا انسانوں اگر تم میرے جو مقدس مقامات ہیں ان کی تم جو ہے وہ توقیر اور عزت اور اس کا دفاع نہیں کر سکتے تو میں وہ رب ہوں، میں جو دوسری مخلوق ہے اس کے ذریعے بھی حفاظت کرنے پر قادر ہوں۔ اور اللہ نے کر کے دکھائے، پرندے بھیجے ابابیل، وہ آ کے اوپر سے پتھر اٹھاتے ہیں اور پتھر اٹھا کر اوپر جاتے ہیں۔ ان کا وہ پتھر اللہ نے ایسا بنا دیا کہ جس کے اوپر گرتا وہ ہاتھی بھی جو ہے وہ بھس بن جاتا، وہ بندہ بھی بھس بن جاتا، جل کر راکھ ہو جاتا۔ یہ بم آج کی ایجاد ہے، اور اللہ نے یہ بم جو ہے اس دوران اپنے پرندوں کے ذریعے برسا کر اپنے دشمن کو ناکام کر دیا۔ مسلمانوں، اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب اللہ بن جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور مشرکین مکہ نے اس وقت سے اپنے سال کی ابتدا کر دی تھی کہ جی عام الفیل، وہ اپنا معاملات کو آگے اس سے چلاتے تھے
کہ فیل والا سال جو ہے وہ بڑا ہمارے لیے اہم تھا۔ اللہ نے دشمن کی چالوں کو ناکام بنایا تھا۔ یہ تو آپ کے علمی اضافے کے لیے میں نے واقعہ ذکر کیا ہے، لیکن اصل آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ وہ عام الفیل بھی ختم ہو گیا، وہ اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے پیغمبر کی نبوت آنے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے جو اپنی تاریخ شمار کرنا شروع کی وہ اللہ کے نبی کی نبوت سے شروع کی۔ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، اس میں یہ واقعہ پہلے نبوی سال میں ہوا، یہ واقعہ دوسرے نبوی سال میں ہوا، یہ واقعہ تیسرے نبوی سال میں ہوا، یہ معاملات چلتے رہے۔ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے اندر یہ نبوی سال چلتے رہے، اور پھر بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلام کی فتوحات بہت زیادہ ہوئیں، اس دوران تاریخ محفوظ کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری گورنر ہیں، انہوں نے خط لکھا، اے فاروق اعظم، مسلمان کسی کے تابع نہیں ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کو اللہ نے نبی بھی اعلیٰ دیا، مسلمانوں کو اللہ نے کتاب بھی اعلیٰ دی، مسلمانوں کو اللہ نے گھر عبادت والا بھی اعلیٰ دیا، مسلمانوں کو اللہ نے راتیں بھی اعلیٰ دیں، مسلمانوں کو اللہ نے دن بھی اعلیٰ کیا۔ مسلمان کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے، مسلمانوں کی اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے غور کیا کہاں سے شروع کیا جائے۔ آپ کی ولادت سے ولادت کی تاریخ متعین نہیں، آپ کی نبوت سے نبوت کے بارے بھی کئی اقوال ہیں، آپ کی ہجرت سے ہجرت کا واقعہ بڑا اہم تھا، لہذا انہوں نے کہا آج کے بعد یہاں ہجری سال جو ہے شروع کر دیا جائے گا۔ یہ مہینے پہلے اللہ نے مقرر کر رکھے تھے، حرمت والے اللہ نے بنا رکھے تھے، اور یہ 12 مہینے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے جس دن آسمان و زمین کو بنایا تھا یہ اللہ نے مہینے 12 بنا دیے تھے، اس میں 4 حرمت والے مہینے بھی بنائے تھے۔ معلوم ہوا اللہ نے جو بنائے تھے وہ اسلامی سال بنایا تھا، اللہ نے جو مہینے بنائے تھے وہ اسلامی مہینے بنائے تھے، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اسلامی مہینوں کے حساب سے بھیجا۔ اللہ نے جو عبادات رکھیں وہ اسلامی مہینوں کے حساب سے رکھیں۔ اللہ نے حج رکھا تو وہ بھی مہینے، حج کے مہینے ذی الحجہ کے اندر حج کرنا ہے۔ اللہ نے روزے رکھے، یسألونک عن الأہلہ، لوگ سوال کر رہے تھے چاند کے بارے میں، یہ کیوں ہے گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے میقات ہیں، انہوں نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے عیدیں کرنی ہیں، انہوں نے حج کرنے ہیں، انہوں نے زکاتیں دینی ہیں، انہوں نے اپنے دینی معاملات کرنے ہیں، انہوں نے عدتیں گزارنی ہیں، انہوں نے جو معاملات کرنے ہیں۔ مسلمانوں کی پہچان اسلامی مہینے تھے جس کو آج کا مسلمان بھلا چکا ہے۔ جو اعلیٰ چیز اللہ نے ہمیں دی تھی آج اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور غیروں کی نقالی میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے، نہ ہمیں اپنے قرآن کی فکر رہی، نہ اللہ رب العزت کی قدر رہی، نہ رسول اللہ کی جو ہے قدر و منزلت رہی۔ وہ نبی جس کی امت ہونے کے لیے پہلی امتیں دعائیں مانگتی چلی گئیں، اتنا اعلیٰ نبی، اتنی اعلیٰ ہدایت اور اتنا اعلیٰ مقام، وہ نبی جس نے کل قیامت کے دن جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی نجات نہیں دلا سکے گا، وہاں ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نجات دلائیں گے۔ جس نے اس نبی کو نظر انداز کر دیا دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر بنی، آخرت میں بھی ذلت مقدر بنے گی۔ ساری کتابیں اٹھا لو، قرآن اٹھا لو، تورات اٹھا لو، انجیل اٹھا لو، سب سے زیادہ مقام اگر نظر آئے گا جناب محمد رسول اللہ کا نظر آئے گا۔ لیکن مسلمانوں آپ نے قدر نہیں کی۔ امام الانبیاء ہر خطبہ میں کہا کرتے تھے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، بہترین ہدایت جو ہے محمد کی ہدایت ہے۔ آج یہ مسلمان جو ہے ادھر محمد کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، ادھر عیسائیوں کی محفلوں میں جاتا ہے، ان کی توقیر کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کے دن مناتا ہے۔ تو نے محمد کی قدر کیا کی؟ کل کس منہ سے اللہ کے نبی کے پاس جاؤ گے؟
किस मुंह से जाओगे? सोचो, गौर करो। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी ज़बरदस्त नसीहत फरमाई है। क्या फरमाई है? वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। अहले ईमान, तुमने अगर अल्लाह को बुला दिया, अल्लाह की तालीमात को नज़रअंदाज कर दिया, तुमने अगर अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डाल दिया, तो याद रखो अल्लाह तुम्हें भी भुला देगा। तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया था, अल्लाह को नज़रअंदाज कर दिया था। फिर क्या है, उनका अंजाम क्या हुआ? फ़अन्साहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उनको उनके नफ्सों से भी गाफिल कर दिया। उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ, वो नाकाम हो गए, वो नामुराद हो गए। और इमामुल अंबिया अपनी ज़िंदगी में सहाबा से ये बार बार फरमाया करते थे, ऐ मेरे सहाबा याद रख लो, ये मुशाहिदा या तुम कर लोगे या बाद वाले लोग कर लेंगे, मैं अल्लाह का सच्चा नबी वो पेशन गोई कर रहा हूँ जो बाद में मेरी उम्मत के अंदर नजर आएगी। आपने फरमाया, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी है, सही बुखारी में भी रिवायत मौजूद, सही मुस्लिम के अंदर भी ये रिवायत मौजूद, सुनन इब्ने माजा के अंदर भी ये रिवायत मौजूद, मुस्नद अहमद के अंदर भी ये रिवायत मौजूद। बहुत सारे मकामात पर अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया था, ला तत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम। मुझे अपनी उम्मत के बारे डर है कि मेरी उम्मत आला चीज़ें होने के बावजूद अदना की तरफ जाएंगी। आला चीज़ें होने के बावजूद अदना की तरफ जाएगी। ये अपने से पहले लोगों के नक्शे कदम पर चलेगी। जो उन्होंने किया मेरी उम्मत भी वही करेगी। उम्मत से मुराद उम्मत के गुमराह लोग, जो सही हैं, पक्के हैं, वो इसमें शामिल नहीं, वो पक्के हैं। उनके बारे अल्लाह के नबी वो कुछ नहीं फरमा रहे, लेकिन जो अपनी नबी की सुन्नत को छोड़कर गैरों के रास्ते पे चल पड़ते हैं, आपने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा मेरी उम्मत उनके रास्तों पे चल पड़ेगी और ऐसे चलेगी शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअम बिज़िरा। अल्लाह के पैगंबर बड़े हकीमुल उम्मत थे। शिब्रम बिशिब्रिम, शिब्र कहते हैं बालिश्त को, ये शिब्र, इतना फासला भी नहीं रखेंगे अपने और उनके दरमियान, इतना कुर्बतें हो जाएंगी इनकी, बिल्कुल उनके करीब हो जाएंगे। ज़िराम बेज़िराइन, ज़िरा कहते हैं इस बाजू को, इतना करीब हो जाएंगे, इतना करीब हो जाएंगे, जो वो काम करेंगे ये उम्मत वही काम करेगी। और आज अपने माशरे में देखो, गौर करो, अल्लाह के पैगंबर ने जो पेशन गोई फरमाई थी, आज का नौजवान जो है ना, वो अंग्रेज़ी लिबास पहनकर फ़ख्र करता है, मैं तरक्की याफ्ता हूँ। अंग्रेज़ी बाल बनाकर फैशन कहता है। आज की मेरी माँ और बहन वो जो यूरोप का आधा लिबास है उसको अपना के कहती है मैं अब जो है तरक्की याफ्ता बन गई हूँ। अल्लाह के बंदो, तरक्की याफ्ता नहीं, गुमराही का शिकार हो गई हो। गुमराही तरक्की नहीं है। तरक्की तो ये है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह कह दे मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि ये बंदा जो है मेरा दुनिया में फरमाबरदार था, मेरे नबी का फरमाबरदार था, ऐ फरिश्तों इसका रास्ता नहीं रोकना, ये सीधा जन्नत में चला जाए, ये तरक्की है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह पकड़ ले और कहे यहूदी जहन्नम में जा रहे हैं, इसको पकड़ो, उनके साथ कर दो, इसको पकड़ो, ये ईसाइयों के साथ कर दो। ये तरक्की है, ये तनज़ुली है? मुझे बताएं, ये तरक्की है, ये तनज़ुली है? ये अल्लाह के बंदो सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी ये है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अल्लाह सलको जोहरा ज़ब्बिन लसलक तुमु हो, एक रिवायत में आता है लतबे तुमु हो। अगर कोई उनमें से गोह के बिल में घुसा होगा ना, तो तुम भी उसी में घुसोगे। अब चाहे फ़ायदा नज़र आए या ना, नहीं, वो गए ना, वहाँ कुछ ना कुछ होगा, वहाँ कुछ ना कुछ होगा। अगर उनके पास कुछ होता
تو اللہ پھر ان کے لیے غضب کا اعلان کیوں کرتا؟ اگر عیسائیوں کے پاس کچھ ہوتا اللہ گمراہی کا اعلان ان کے لیے کیوں کرتا؟ اللہ کے بندو، سرمایہ سارا آخرت کا مسلمانوں کے پاس ہے، نہ یہودیوں کے پاس ہے نہ عیسائیوں کے پاس ہے، اور پھر بھی ہم ان کی نکالی کریں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، کوئی بد نصیب نہیں۔ ابھی یہ رات جو آنے والی ہے پہلے سے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں۔ 31 دسمبر 12 بجے رات فائرنگ شروع ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ آپ کا سال ہے، اسلامی سال ہے۔ اللہ کے نبی نے تو اسلامی سال میں بھی یہ کام نہیں کیا۔ چلو اسلامی ہوتا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سوچتے۔ یہ تو عیسائیوں کا ہے، ان کے بھی بعض کہتے ہیں یہ تاریخ ولادت سے شروع ہو رہا ہے، بعض کہتے ہیں وفات سے شروع ہو رہا ہے، کوئی اتھینٹک ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہے جی؟ اس میں یہ فائرنگ کرنی، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کی نکالی میں فضول خرچی، فضول خرچی۔ آپ جب فائرنگ کریں گے گولیاں خرچ ہوں گی نا، اور کئی لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، کئی لوگ مارے بھی جاتے ہیں۔ آپ خبریں پڑھیے گا اگلے دن، قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر قتل ہو گیا تو جہنم کا ٹھکانہ بن گئے، اگر قتل نہیں ہوا یہودیوں کے عیسائیوں کی صف کے اندر چلے گئے اور پھر فضول خرچی کر کے شیطان کے بھائی بن گئے۔ ڈگری آپ کو اللہ دے دے گا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، انہوں نے میرا دیا ہوا مال میرے راستے میں نہیں لگایا، انہوں نے عیسائیوں کی مطابقت میں لگایا ہے، لہذا یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کے بارے اللہ فرما چکا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے شیطان، یاد رکھ لے، جو تجھے مانیں گے تجھے بھی جہنم کے اندر ڈال کے جلاؤں گا، راکھ بناؤں گا، اور جو تیرے ماننے والے ہوں گے ان کو بھی جلاؤں گا۔ تو فضول خرچی کبھی نہ کیجئے۔ کل قیامت کے دن اللہ نے جو 4 سوال کرنے ہیں نا، اس کے اندر ایک سوال یہ بھی ہونا ہے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَ۔ اے میرے بندے، جو مال تو نے کمایا تھا، کمانے کا طریقہ کیا تھا؟ حلال سے کمایا یا حرام سے؟ اور خرچ کہاں کیا تھا؟ اگر یہ آپ کے پاس جواب موجود ہے، مال کو خرچ کرنا صحیح جگہ پر، تو قیامت کے دن خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ کا یہ جواب جو ہے غلط ہے اور وہاں یہ جواب یہ بندہ کہے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب قبر کے اندر بندے کو رکھا جاتا ہے سوالات ہوتے ہیں، اور جو مومن بندہ اس سے بھی، جو کافر ہے اس سے بھی سوالات کیا ہوتے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ مسلمان کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ مسلمان کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ مسلمان کہتا ہے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ جواب آتے ہیں، رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، صدق عبدی، میرے بندے کی یہ گفتگو بالکل سچی ہے، میں نے جس کے لیے بھیجا تھا اس بندے نے حق ادا کر دیا، اے فرشتوں اس کو جنت کی سہولیات فراہم کر دو۔ اور جو ہوگا نا نام کا مسلمان، وہ پتہ کیا کرے گا؟ کہے گا، سوال ہوں گے من ربوں کا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے تھے میں وہی اسی کو رب کہتا تھا۔ لوگ تو پتھر کو بھی رب بنا لیتے ہیں، لوگ تو درخت کو بھی رب بنا لیتے ہیں، لوگ تو قبر والوں کو بھی رب بنا لیتے ہیں، لوگ تو بہت ساروں کو رب مانتے ہیں۔ وہ کہے گا جس کو لوگ رب کہتے تھے میں اسی کو رب مانتا تھا۔ دوسرا سوال، تیرا دین کیا تھا؟ مجھے پتہ نہیں ہے دین وین کا، میں تو مسجد جاتا ہی نہیں تھا، میں تو مولویوں کی بات ہی نہیں سنتا تھا، میں تو جو ہے مسجدوں کے دروازے پہ جانا گوارا نہیں کرتا تھا، بس مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، میرا ابو مسلمان تھا، میری امی مسلمان تھی، میں تو جاتا تھا نیو ہیپی ایئر منانے کے لیے، میں تو جاتا تھا کرسمس منانے کے لیے، میں تو جاتا تھا ہندوؤں کے تہوار منانے کے لیے، میں تو وہاں جاتا تھا، مجھے پتہ نہیں ہے میرا دین کون سا ہے۔ جب یہ جواب دے گا پھر اگلا سوال ہوگا نبی کون سا ہے؟ کہہ رہے مجھے نبی کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کذب عبدی، میرا بندہ جھوٹا ہے،
میرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کو کان دیے، میں نے اس کو آنکھیں دی، میں نے اس کو دل دیا، میں نے اس کو دماغ دیا، یہ ساری پہچان کرنے کے لیے اس نے سارا وقت ضائع کر دیا۔ اے میرے فرشتوں، فوری طور پہ اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، لباس جہنم کے مہیا کر دو، جہنم کی تمام جو عذاب ہے اس پر ابھی سے مسلط کر لو، قیامت تک یہ اس کو عذاب ہوتا رہے، اور جب میرے ہاں آئے گا تو پھر اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ کے بندوں، سوچو، غور کرو، تدبر کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے بڑا سچ فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے اس حوالے سے بڑی کمزور ہوگی، بڑی کمزور ہوگی اس حوالے سے۔ ان کو ساری چیزیں افضل ملی لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ انجام کیا ہوا؟ جن یہودیوں کے پیچھے ہم چلتے ہیں ان کے بارے اللہ نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 152، میری تقریر سننے کے بعد گھر میں ترجمے والا قرآن لے کر پڑھا کرو، مطابقت نظر نہ آئے تو پھر مجھے کہنا، میں اللہ کے قرآن سے دلیل دیتا ہوں، پیغمبر کے فرامین سے، مجھے اور واقعات سے غرض نہیں ہوتی، اصل دین ہے ہی قرآن اور نبی کی حدیث کا نام۔ گھر میں پڑھا کرو جا کے، اور یہ آیت پڑھ لینا، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، اس کو رب مان لیا تھا، سینالہم غضب من ربہم وذلہ، ایسے لوگوں پر اللہ بہت زیادہ غضب کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ بہت زیادہ ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اس کا ایک مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر بھی ایک وقت ایسا تھا یہودیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، کہیں بھی جو ہے پناہ گاہ نہیں مل رہی تھی۔ آج انہوں نے مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہاں ایک آزاد ریاست قائم کر لی، مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر۔ لیکن اللہ کہتے ہیں غضب ملے گا، اور محدثین کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کا غضب ان پر بہت سخت ہوگا۔ بچڑے کی پوجا کرنے والے یہودی، اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی، قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اے لوگو میں یہودیوں پر لعنت بھیج رہا ہوں، جس امت پر اللہ لعنت بھیجے، جس امت پر اللہ کا رسول لعنت بھیجے، میں اور آپ اس کی نکالی کریں تو کیا ہم اللہ کی لعنت سے بچ جائیں گے؟ وہ لعنت کے مستحق بن جائیں، ہم بچ جائیں گے؟ اور جس پر اللہ اور اس کا رسول لعنت کر دینا، مفسرین نے بالاتفاق کہا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور پھر عیسائیوں کے بارے بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، عیسائیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے بہت زیادہ دین کو بگاڑ دیا تھا۔ اب آپ ذرا غور کریں، اور ہم جو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غصہ ہوا، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ جو ہے مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون ہے؟ قرآن نہیں پڑھا؟ اس میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ان پر اللہ کا غصہ ہے، ان پر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ نے دنیا میں مہلت دے رکھی ہے، اللہ نے فرعون کو بھی مہلت دی تھی، اللہ نے نمرود کو بھی مہلت دی تھی، اللہ نے ابو جہل کو بھی دی تھی، اللہ نے قارون کو بھی دی تھی۔ یہ اللہ کی مہلت ہے، اس مہلت کو سمجھ کر یہ نہ سمجھو کہ وہ کامیاب ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں جب پکڑنے پہ آتا ہوں میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور قرب قیامت اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان جب صحیح ہو جائیں گے اللہ ان کو اتنا غلبہ دے گا، یہ دجال کے ساتھ یہودی آئیں گے اور یہودیوں کو مسلمان پکڑ پکڑ کر مار رہے ہوں گے، اور کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، کسی درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے، وہ پتھر بھی بول کر بتائے گا میرے پیچھے یہودی ہے، مسلمان اس کو قتل کر۔ میرے درخت بھی بتائے گا میری جو قریب جو ہے چھپا ہوا یہودی ہے، اس کو قتل کر۔
اللہ کے بندو، جن پر اللہ ناراض اور جن پر اللہ مغضوب علیہم کر رہا ہے، آج ہم ان کی نکالی میں کیا کریں؟ اپنا پیسہ خرچ کریں اور پھر ان محفلوں کے اندر جا کر اور فضول کام، مثلا شراب نوشی، کمرہ بک کرا لیا 20-25 ہزار روپے، وہاں جی ہم نے پوری رات منانی ہے، ابو ہمیں منع نہ کرو، مولویوں کے باتوں میں نہ آؤ۔ اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے؟ اگر تو دریا کے اندر چھلانگ لگا رہا ہوگا، اگر تو آگ کے اندر چھلانگ لگا رہا ہوگا، باپ تجھے روکے گا نہیں؟ اور اللہ نے فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے گھر والو یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، تمہارا بچہ غلط راہ پہ جا رہا ہے تو بچا لو، بچا لو، بچا لو، اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ اور نہ بچایا تو قیامت کے دن وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے اس جہنم کو جو بھڑکانا ہے نا، پتھروں کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے بھڑکانا ہے، پتھروں اور انسانوں کے ذریعے۔ یہاں مفسرین نے بڑا نقطہ بیان کیا ہے کہ بھائی پتھروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ کون سے عبادت کے مکلف ہیں، چلو انسان نے غلطی کی، جہنم کے اندر جلایا جائے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ پتھر کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ پتھر کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جہنم کے اندر اللہ نے پتھروں کے ذریعے کیوں جو ہے جہنم کو بھڑکانا ہے؟ آپ اگر دنیا کے اندر بھی مشاہدہ کریں نا، ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر ایسے ماریں تو آگ کی چنگاری نکلتی، یہ بڑی اس کے اندر گرمائش ہوتی ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ میں نے جہنم کا ایندھن ایسی چیز کو بنانا ہے جس کے اندر سے آگ نکلتی ہے، تو پھر جب جہنم کی آگ بھی ملے گی اور یہ آگ بھی ملے گی تو بتاؤ اس بندے کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب جہنم کا ذکر آئے اللہ سے دعا مانگ لیا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہ اس سے بچا لینا، اللہ اس سے بچا لینا۔ اور جنت کا سوال بھی کیا کرو۔ تو اس میں کمرہ لے کر پھر اس میں شراب کباب کی محفلیں، غیر محرم عورتیں آ گئیں اور اس میں شراب پی کے خوب رنگ رلیاں منائی جا رہی۔ اللہ کے بندو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ نے فرمایا اے امت محمدیہ، شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور جس کو اللہ حرام کر دے اس کو اگر بندہ دنیا میں پیے گا قیامت کے دن اس کی سزا بڑی سخت ہوگی۔ جوے کو اللہ نے حرام کر دیا، یہ جوا بھی کھیلا جاتا ہے وہاں پر۔ والانصاب والازلام، یہ بت، یہ تیر نکالنے کے فال کے جو تیر ہیں، پانسے ہیں، یہ سارے شیطانی عمل ہیں۔ فاجتنبوہ، فاجتنبوہ، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اس سے بچ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام ان کے گھروں میں شراب پی جا رہی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا ہوں، اتنے میں ایک منادی نے آواز لگائی ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے کہا اے انس جلدی سے یہ جام ان سے واپس لے لو، یہ مٹکے جو بھرے ہوئے شراب کے رکھے ہوئے ہیں ان کو توڑ دو۔ اور مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے کوئی سیلاب آ گیا ہو۔ یہ تھے حقیقی مسلمان، یہ تھے حقیقی مسلمان۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں جاؤ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، کر لو جو کرنا۔ اللہ کے بندو، قیامت کے دن اس کا جواب باپ کو بھی دینا ہے، ماں کو بھی دینا ہے۔ جس ماں نے بھیجا، جس باپ نے بھیجا، جس بھائی نے بھیجا، قیامت کے دن اللہ نے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندے سے اس کے ماتحت کے بارے سوال ہونا ہے، تو نے اس کی تربیت کیا کی تھی۔ اپنے بچوں کو روک لو، منع کر دو، بیٹیوں کو منع کر دو، ہماری عزت دنیا میں بھی خراب نہ کرو، قیامت کے دن بھی ہمیں نہ اللہ کے ہاں مجرم بنا کر کھڑا کرنا۔ اور تیسرا اس کے اندر جو بے حیائی ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الایمان والحیاء قرناء،
ایمان اور حیا جو ہے نا دو گہرے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور جب ان میں سے ایک جاتا ہے نا تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ جب حیا گئی ایمان گیا، جب ایمان گیا حیا گئی۔ تو مطلب کیا ہے؟ چاہے بے حیائی کرنے والا مرد ہو، چاہے بے حیائی کرنے والی عورت ہو، یہ بدکاری زناکاری، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے لوگو، زنا تو کرنا درکنار، زنا کے اسباب بھی پیدا نہ کرو۔ اسباب کیا ہے؟ غیر محرم کا، مرد عورت کا ایک جگہ جمع ہونا، یہ سبب ہے زنا کا، یہ بد کرداری کا سبب ہے۔ یہ ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، اللہ نے کہا زنا کے اسباب بھی پیدا نہ کرو، ایسی محفل میں قطعاً نہ جاؤ جہاں یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ انہو کان فاحشتاً، اردو میں بھی فحش بے حیائی کو کہتے ہیں۔ ومقتاً، اس جملے پر غور کرنا، اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اس بات پر جب بندہ بے حیائی کرے، بندی بے حیائی کرے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا راستہ ہے، دنیا میں بھی اس کا انجام برا، آخرت میں بھی برا۔ کتنی بہنوں کی عزت پامال ہو جاتی ہے، شادی کے جلسے میں بلا کر جو ہے وہاں عزت تار تار کر کے پھر کہا جاتا ہے جی ہم نے تو آپ سے شادی نہیں کرنی، ہمارے گھر والے نہیں مان رہے۔ عقل مند بنو میری ماں بہنوں بیٹیوں، عقل مند بنو، کسی کے جھانسے میں نہ ہو۔ جو فیصلہ باپ آپ کے حق میں کرے گا، جو آپ کا بھائی کرے گا، وہ آپ کے اپنے فیصلے سے بہت بہتر ہوگا، اس لیے کہ ان کی عمر زیادہ ہے، ان کے جو ہے آپ کے اندر خلوص زیادہ ہے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، غلط فیصلہ کر کے بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ خیال رکھو اس بات کا۔ اور شاعر نے اس بارے بڑی پیاری بات کہی، لٹ گئی دولت ایمان یہ احساس نہیں، لٹ گئی دولت ایمان یہ احساس نہیں۔ جب بے حیائی ہوتی ہے دولت ایمان چلی جاتی۔ کچھ بھی تمہیں فرمان محمد کا پاس نہیں، اتنا عظیم نبی کہ جو خود مرد ہونے کے باوجود اتنا با حیا کہ صحابہ کہتے ہیں کنواری لڑکی بھی اتنی حیا والی نہیں ہوگی جتنے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ حیا والے تھے۔ اللہ کے بندو، حیا والے نبی کی امت بے حیا بن جائے تو اس سے بڑی اس امت کی بد نصیبی اور کوئی نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور وہ پہلی سی روش اور وہ ادا بھول گئے۔ کیا ہے محبت میں آداب وفا بھول گئے، محبت کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ سب ہم بھول گئے۔ اور جب انسان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جاتا ہے نا، اللہ کو بھلا دیتا ہے، تو اس کا پتہ انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے۔ اب دیکھیں قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی تمہارے خیر خواہ نہیں، یہودی اور عیسائی ان کے پیچھے چلنا تمہارے لیے کامیابی نہیں، ان کی نقالی کرنا تمہارے لیے کامیابی نہیں۔ یہ بار بار قرآن اور حدیث یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے باوجود جب ہم اللہ کو نظر انداز کر دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل قیامت کا جب دن ہوگا نا، اس دوران اللہ پتہ کیا کہیں گے؟ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔ اللہ اس دن عذاب میں مبتلا کر کے اس کے بعد بھلا دیں گے، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ اب۔ اور اللہ کا بھلا دینا کتنا بڑا ہوگا، کیوں ہوگا؟ آگے سے جواب ہوگا اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اب ہم بھی تمہیں بلا رہے ہیں، اور اب ہمیشہ کا عذاب چکھتے رہو، یہ تمہارے ان اعمال کا نتیجہ ہے جو دنیا میں تم کر کے آئے ہو۔ دنیا میں کون سے اعمال؟ یہی غیروں کی نقالی، غیروں کے پیچھے چلنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا۔
اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عذاب میں ڈال کر ہم ان کو بلا دیں گے جس طرح وہ آخرت کے دن کو بلا چکے تھے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ ہماری آیات قرآنی سننے کے باوجود بھی ان کا انکار کرتے تھے، ان کو سچا نہیں مانتے تھے، ان کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت 15 ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے اللہ فرماتا ہے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے فرمائے گا جو اللہ کی تعلیمات اور رسول اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے تم اس دن کو بلا چکے تھے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اب نہ ابو مدد کے لیے آئے گا، نہ امی آئے گی، نہ دوست آئے گا، نہ جس کے پیچھے تو چل رہا تھا وہ آئے گا۔ آج نہ محمد الرسول اللہ آئیں گے جنہوں نے تمہاری شفاعت کرنی تھی، آج وہ بھی نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے بھائی، 2 دن 3 دن اگر بندے کو آگ میں جلایا جائے اس کا کیا حشر ہو جاتا ہے، اور جو ہمیشہ کی آگ میں چلا گیا اس کے بارے آپ خود تصور کیجئے۔ بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کی سچی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ کی سچی باتیں ہیں، اور شیطان کی باتوں کے پیچھے لگ کر ان کے پیچھے جا رہے ہو تو وہ قیامت کے دن اعلان کر دے گا دعوتکم، میں نے تو تمہیں دعوت ہی دی تھی، میں نے تو برے کام کو خوبصورتی بنایا تھا، میرا کوئی تمہارے اوپر زور تھوڑی تھا، تم ایسے کرتے رہے، آج میں بھی تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ آئے گا کیسے؟ وہ تو خود مجرم ہوگا۔ مجرم کی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندوں اپنی اصلاح کرو۔ اور اللہ کے پیغمبر کی اس بارے بڑی پیاری حدیث ہے، یہ سورہ جاسیہ 34 ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یوتا بالعبد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ کے حضور لایا جائے گا، اللہ سامنے بٹھا کر اس سے سوال کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے الم اجعل لک سمعا و بصرا و مالا و ولدا، اے میرے بندے بتا تو صحیح دنیا کے اندر تجھے سننے کی صلاحیت میں نے عطا کی تھی یا نہیں؟ میں نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت عطا کی تھی یا نہیں؟ کان یا آنکھیں یہ مراد ہے۔ اور اسی طرح وَمَالًا وَوَلَدًا، میں نے تمہیں دنیا میں مال دیا، میں نے تمہیں دنیا میں اولاد عطا فرمائی۔ وَسَخَّرْتُ لَكُمُ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ، اور میں نے تمہارے لیے چوپایوں کو بھی تابع بنا دیا، جس کو چاہو کاٹ لو، جس کے اوپر چاہو سواری کر لو، یہ تمہارے اپنے اختیار میں بڑے سے بڑا طاقتور جانور بھی جو ہے اس کو قابو کر لیتے ہو۔ اونٹ بڑا طاقتور ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، لیکن بندہ اونٹ کو تابع نہیں بنا لیتا۔ بڑے سے بڑا جانور انسان کے تابع۔ اور آگے اللہ فرمائے گا وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ، میں نے تجھے دنیا میں جو ہے نا کچھ لوگوں کا بڑا بھی بنایا تھا، گھر کا بڑا یا ایک علاقے کا بڑا یا حکومت کے معاملات تجھے دیے، اور اس میں تو خود اپنے اختیارات بھی چلاتا رہا، یہ ساری میری عطا تھی، یہ ساری میری عطا تھی۔ اس لیے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے یہ دیتا ہے۔ اب اللہ کیا پوچھے گا اس سے؟ یہ ساری چیزیں دیں۔ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِيَ يَوْمِكَ هَذَا، مجھے صرف ایک بات کا جواب دے اے ابن آدم، اس میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہر مرد ہے، ہر عورت ہے، ہر بچہ ہے، ہر جوان ہے، سب ہیں۔ اللہ سے آپ سوال کرے گا ابن آدم تو یہ بتا مجھے اس کا جواب دے۔ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِيَ يَوْمِكَ هَذَا، کیا تجھے ہر وقت یہ یقین تھا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے پاس جا کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے؟ کیا یاد تھا؟ آگے سے پتہ کیا جواب دے گا؟
فیقول لا، اللہ مجھے تو یاد نہیں تھا۔ آج جن کو آخرت یاد نہیں نا وہی یہ کام کرتے ہیں۔ ڈاکو بھی ڈکیتی اس لیے کرتا ہے کہ آخرت یاد نہیں۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ ڈکیتی کے بدلے میں اللہ نے یہ سزا دینی ہے، کبھی نہیں کرے گا۔ چور بھی چوری تبھی کرتا ہے، جرم کرنے والا جرم تبھی کرتا ہے، کہے گا لا اللہ مجھے یہ یاد نہیں تھا، میں بھول گیا تھا۔ آج ہم بھی آخرت کو بلائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرمائے گا پھر؟ اللہ فرمائے گا الیوم انساک کما نسیتنی۔ جملوں پر نوٹ کرو اللہ کے نبی کے حکیمانہ جملے، اور میں کہتا ہوں پوری کائنات کے فلسفی اور ادیب تمام نبی ولی جمع ہو جائیں، میرے محبوب پیغمبر کی طرح جو ہے فصیح کلمات نہیں کہہ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کی شان بیان نہیں کرتے۔ آپ نے اس منبر سے جتنا مقام اللہ کے پیغمبر اور اللہ کا سنا ہے، جاؤ کہیں جا کر دکھانا مجھے۔ اللہ کے بندو، یہ بدگمانیاں شیطان نے ڈالیں، یہ شیطانی صفات لوگوں نے ڈالیں۔ سنا کرو اللہ کے نبی کی بات۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات دیے ہیں جو کسی اور کو دیے ہی نہیں۔ یہ جامع کلمہ ہے، الیوم انساک کما نسیتنی۔ آج میں تمہیں اسی طرح بھلا دوں گا، آج میں جہنم کے عذاب میں مبتلا کر کے تجھے اسی طرح بھلا دوں گا جیسے دنیا میں تو نے آخرت کو بھلا رکھا تھا۔ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو ہم میں شاید تھوڑے سے لوگ ہی بچ سکے، تھوڑے سے لوگ ہی جن کو آخرت یاد رہتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ حدیث کا نمبر بھی یاد کرو، جا کے پڑھنا۔ حدیث کا نمبر ہے 2428، سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو آج کل ساتھی ایسے محفلوں میں پروگرام جانے کا بنا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ چھوڑ دیں۔ نصیحت آ جانے کے بعد، بات سمجھ آ جانے کے بعد مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ فوراً اللہ اور اس کے رسول کا تابع بن جاتا ہے، اور جب وہ برائی کی نیت کر کے چھوڑتا ہے تو اس وقت بھی اس کو نیکی ملتی۔ تو میں نوجوانوں سے خصوصی طور پر، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی، تمام مسلمانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس نیو ہیپی ایئر کے اندر شرکت کے لیے قطعاً نہ جائیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والے معاملات ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے سے دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے نا تو وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اپنا محاسبہ کرو کہ اس پورے سال کے اندر کتنی مجھ سے نمازیں رہی ہیں، کتنے روزے رہے ہیں، کتنے صدقہ و خیرات میں کمی کی ہے۔ میں جو ہے نا اب آئندہ سال میں زیادہ کروں گا۔ وہ نمازوں کی تلافی بھی کریں، روزوں کی کریں، حج جو ہے رہ گیا ہے یا صدقہ و خیرات ہے، یہ ہے حقیقت۔ اس کو اپنائیں اور فضولیات کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس معاملے میں اللہ ہماری نصرت و مدد فرمائے۔ شیطانی چالوں اور شیطانی جو چیلے ہیں ان سے اللہ ہمیں محفوظ فرما کر اپنے محبوب کی فرما برداری عطا فرما کر قیامت کے دن محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر پلا کر ہمیشہ کے لیے جنتوں کا وارث بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔